فلیمون کا خط، اس کا پہلا باب، اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے: پولس کی طرف سے جو مسیح یسوع کا قیدی اور بھائی تیموتھیوس کی طرف سے اپنے عزیز اور ہم خدمت فلیمون اور بہن افیا اور اپنے ہم سپاہ ارخپس اور فلیمون کے گھر کی کلیسیا کے نام، فضل اور اطمینان ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں حاصل ہوتا رہے، آمین۔ ہم ساتھ ساتھ اس ٹیکسٹ کو دیکھیں گے۔ خدا کی بہت ساری خوبیاں ہیں جو کہ انسانوں کے اندر بھی موجود ہیں، کیونکہ ہم خدا کی صورت پر پیدا کیے گئے ہیں، خدا کی صورت پر بنائے گئے ہیں، اور بہت ساری باتیں ہیں، جو بہت ساری خصوصیات ہیں جو کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو کہ خدا کی ہیں اور خدا نے انسان کے اندر رکھی ہیں۔ معاف کرنا کس کی صفت ہے؟ خدا کی صفت ہے، اور جب ہم معاف کرتے ہیں تو یقین جانیے کہ یہ صفت آپ کو خدا کے سب سے قریب کرتی ہے۔ یہ بہت بڑی زبردست بات ہے۔ میرے ساتھ اگر آپ دیکھیں خروج کی کتاب، اس کا 34واں باب، آپ کلام مقدس میں دیکھیں گے کہ یہ اکثر آپ کو ملے گا، پرانا عہد ہو یا نیا عہد ہو، آپ کو معافی کی تعلیم بار بار ملے گی، اور پرانے عہد میں بھی نئے عہد میں بھی یہ تھیم ختم نہیں ہوتی، معافی کی تھیم کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ جب خدا نے موسیٰ سے بات کی، 34ویں باب کی 6 آیت میں لکھا ہے: اور خدا اس کے آگے سے یہ پکارتا ہوا گزرا، خداوند خدائے رحیم اور مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور وفا میں غنی، ہزاروں پر فضل کرنے والا، گناہ اور تقصیر اور خطا کا بخشنے والا، لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا، بلکہ باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کے بیٹوں اور پوتوں کو تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا ہے۔ معافی کے تعلق سے اس سے اگر ہم نئے عہد میں آئیں تو کیونکہ مثالیں بہت زیادہ ہیں، میں صرف 2-1 آپ کو بتانا چاہوں گا، تو ہم ایک مصرف بیٹے کی تمثیل ملتی ہے، اور یہ بڑی ہی خوبصورت ایک تمثیل ہے جس میں معافی کے سبجیکٹ پر بات کی گئی ہے۔ یعنی باپ کیا کرتا ہے؟ اپنے بیٹے کو معاف کرتا ہے۔ جب اس کا بیٹا پچھتاتا ہے، وہ اپنی دولت لے کر دور کے علاقے میں چلا جاتا ہے اور وہاں پر اپنی ساری دولت جو ہے وہ عیش و عشرت میں اڑا دیتا ہے، اور جب اس کے پاس کچھ نہیں بچتا تو اس کو وہ خوراک کھانی پڑتی ہے جو کہ سور کھاتے ہیں، اور اس وقت وہ پچھتاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ نہیں، میں اپنے باپ کے پاس واپس جاؤں گا۔ اور کہانی سے ہمیں یہ بات لگتی ہے کہ وہ معافی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ میرا باپ مجھے مکمل طور پر معاف کر دے گا، بلکہ وہ کیا سوچ رہا تھا؟ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے منت کروں گا، اس سے کہوں گا کہ مجھے اپنے نوکروں کے ساتھ رکھ لے، تاکہ کم از کم یہ جو سور خوراک کھاتے ہیں یہ مجھے نہ کھانی پڑے، کم از کم روٹی تے لبے گی تھے تو میں نے وہ بھی نہیں لب دی۔ وہ باپ کے پاس جاتا ہے، لیکن وہاں پر باپ کا جو کردار دکھایا گیا ہے وہ خدا کو کیسے ڈپکٹ کرتا ہے کہ وہ معاف کرنے کے لیے پہلے ہی ریڈی ہے، بلکہ کیا کر رہا ہے؟ اس کی راہ دیکھ رہا ہے دور سے، اور ابھی بیٹا گھر نہیں پہنچا بلکہ وہ بھاگ کر اس کے پاس جاتا ہے، وہ لیوشلی معاف کرنے کو تیار ہے، فراغ دلانہ طور پر کھلے دل کے ساتھ معاف کرنے کو تیار ہے، وہ ریڈی ہے۔ بیٹا جاتا اور وہ بیٹے کی پوری بات بھی نہیں سنتا۔ بیٹے نے جو پلان بنائے تھے نا کہ میں باپ سے جا کے یہ کہوں گا، یہ کہوں گا، وہ بات شروع ہی کرتا ہے تو باپ اس کے لیے کہتا ہے آؤ آؤ سارے آؤ، ہم خوشی کریں گے، اس کو انگوٹھی پہناؤ، اس کو جوتی پہناؤ، اس کو کپڑے پہناؤ، اس کے لیے ضیافت تیار کرو۔ یہ بڑی زبردست اور خوبصورت ایک مثال ہے۔ اس کے بعد اگر آپ نئے ہی عہد میں دیکھیں تو دعائے ربانی میں جب خدا یسوع مسیح نے ہمیں دعا کرنا سکھایا تو اس میں ایک بات سکھائی کہ جس طرح ہم نے اپنے قصورواروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔ قصور معاف کر، گناہ معاف کر، یا قرض معاف کر۔ گناہ بھی بیسیکلی کیا ہے؟ ایک قرض ہے۔ یہ ساری سیم اصطلاحات ہے، ان کا ایک ہی مطلب ہے کہ جو گناہ ہم نے خدا کے خلاف کیے ہیں خدا ان کو معاف کرے۔
لیکن یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں معاف کرے تو ہمیں بھی کیا کرنا ہوگا؟ معاف کرنا ہوگا. چونکہ خدا نے ہمیں معاف کیا ہے ہمیں بھی کیا کرنا ہوگا؟ معاف کرنا ہوگا. اگر ہم معاف نہیں کرتے تو پھر خدا بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا. یہ کلام مقدس کا اصول ہے جو بڑے ہی واضح طور پر بارہا بتایا گیا ہے. یعقوب کے خط کے 2 باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ جس نے رحم نہیں کیا اس کا انصاف بغیر رحم کے ہوگا. رحم انصاف پر غالب آتا ہے. پھر کلام میں لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا. اب یہ جو آج کا ٹیکسٹ ہمارے سامنے ہے یہ بھی معافی کے تعلق سے، اور یہ بڑی ہی خوبصورت ایک شارٹ سٹوری ہے، اور جب آپ اس کو سنیں گے، سمجھیں گے، سیکھیں گے تو یقیناً آپ برکت پائیں گے. فلیمون کے تعلق سے ایک بالکل ایک چیپٹر پر محیط یہ کتاب ہمارے سامنے ہے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پولس نے اپنی قید میں 4 خطوط لکھے تھے. آپ کو یاد ہیں کون کون سے؟ تو بائبل کلاس میں بھی کتنے سارے اسٹوڈنٹ نے اس لیے میں پوچھ رہے ہیں. افسیوں کا خط، کلسیوں کا خط، فلپیوں کا خط اور فلیمون کا. یہ 4 پولس رسول نے جو خطوط ہیں وہ جیل سے یا قید سے لکھے تھے. اور پولس رسول کو آلدو کے کلام بتاتا ہے کہ کافی دفعہ قید کیا گیا تھا، لیکن 2 میجر اس کی ٹرمز پریزن کی یا قید کی بتائی گئی ہیں. ایک سن 62 سے 60 سے 62 تھا، اور ایک شاید 66 سے 67. دوسری قید روم میں اس کو 2 دفعہ قید کیا گیا، لیکن وہ اپنے خطوط میں لکھتا ہے کہ میں 12 قید میں سو ہو سکتا ہے کہ اس کو مزید جگہوں پر بھی قید کیا گیا ہو، لیکن یہ 2 میجر ہیں. اس نے اپنی پہلی قید میں جبکہ وہ روم میں قید تھا 4 خطوط لکھے تھے، اور چاروں میں جیسا کہ میں نے بتایا افسیوں کا خط، کلسیوں کا خط، فلپیوں کا خط اور فلیمون کا خط تھا. آپ اگر افسیوں کا خط دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ کو ایک میجر تھیم معافی کے اوپر ملے گی. کلسیوں کا خط دیکھیں تو وہاں پر بھی ایک میجر تھیم معافی پر ملے گی. ایسا نہیں کہ اس نے معافی پر بات نہیں کی، اس نے بہت زیادہ بات کی ہے. اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں افسیوں کا خط اس کا 4 باب اور اس کی 32ویں آیت لکھا ہے اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو. اسی طرح کلسیوں کا خط اس کا 3 باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرے، جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے ویسے ہی تم بھی کرو. سو افسیوں کا خط ہو، کلسیوں کا خط ہو، فلیمون کا خط ہو، یہ پریزن ایپسلز ہیں جو کہ قید سے لکھے گئے ہیں. ان میں ایک میجر تھیم آپ کو ملے گی، اور وہ تھیم کیا ہے؟ معافی کی تھیم ہے. اگر آپ میرے ساتھ متی کی انجیل اس کا 18واں باب دیکھیں اور اس کی 21ویں آیت سے میں ایک چھوٹی سی تمثیل پڑھوں گا آپ کے سامنے. متی کی انجیل اس کا 18واں باب اور اس کی 21ویں آیت سے لکھا ہے اس وقت پطرس نے پاس آ کر اس سے کہا اے خداوند اگر میرا بھائی میرا گناہ کرتا رہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں؟ کیا 7 بار تک؟ ربی کہا کرتے تھے 3 بار آپ نے معاف کرنا ہے. یہودی ربی تعلیم دیتے تھے کہ آپ نے 3 دفعہ معاف کرنا ہے. تو پطرس تھوڑا سا زیادہ جنرس ہو کے یسوع سے پوچھتا ہے کہ کیا میں 7 بار تک معاف کروں؟ یسوع مسیح نے اس سے کہا میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 بار بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار. 7 دفعہ کے 70 کتنے بنتے ہیں؟ 70 ضرب 7 490. یہ ٹرم استعمال کی جاتی تھی کہ آپ نے ان لمیٹڈ معاف کرنا ہے، یعنی کوئی معافی کی حد نہیں ہے، کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ 2 دفعہ معاف کیا، 3 دفعہ معاف کیا، 4 دفعہ معاف کیا، 7 دفعہ، 10 دفعہ. یعنی جتنی دفعہ آپ سے کوئی معافی مانگے گا آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا ہے. جتنی دفعہ آپ کا کوئی قصور کرے گا آپ نے اسے معاف کرنا ہے. پھر ایک تمثیل یسوع مسیح نے بیان کی. یسوع نے اس سے کہا میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 بار بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار تک. پس آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے نوکروں سے حساب لینا چاہا.
اور جب حساب لینے لگا تو اس کے سامنے ایک قرض دار حاضر کیا گیا جس پر اس کے 10,000 توڑے آتے تھے۔ یہ جو 10,000 توڑے، اس کا مطلب یہ ہے یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ کوئی شخص اپنی پوری عمر بھی مزدوری کرتا رہے تو وہ اس کو کبھی نہیں چکا سکتا۔ یہ ایسے ہی ہے کسی مزدور سے کہا جائے کہ تو کو 5-10 ارب کسی دا واپس کرنا ہے تو کیا وہ کما سکتا ہے؟ ایک مڈل کلاس آدمی بھی پوری عمر لاکھوں بھی مہینے کا کمائے نا تو مشکل سے چند کروڑ روپے پوری عمر میں کماتا، تو اربوں کے لحاظ سے وہ نہیں کما سکتا۔ مگر چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا، اس لیے اس کے مالک نے حکم دیا کہ یہ اور اس کی بیوی بچے اور جو کچھ اس کا ہے سب بیچا جائے اور قرض وصول کر لیا جائے۔ قرض وصول نہیں ہوگا اس کو بیچنے سے، لیکن کچھ تو ملے گا، ایٹ لیسٹ کچھ تو ملے گا۔ پس نوکر نے گر کر اسے سجدہ کیا اور کہا ہے خداوند مجھے مہلت دے، میں تیرا سارا قرض ادا کروں گا۔ اس نوکر کے مالک نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا اور اس کا قرض بخش دیا۔ جب وہ نوکر باہر نکلا تو اس کے ہم خدمتوں میں سے ایک اس کو ملا جس پر اس کے 100 دینار آتے تھے۔ اس نے اس کو پکڑ کر اس کا گلا گھونٹا اور کہا جو میرا آتا ہے ادا کر دے۔ بس اس کے ہم خدمت نے اس کے سامنے گر کر اس کی منت کی اور کہا مجھے مہلت دے، میں تجھے ادا کر دوں گا۔ اس نے نہ مانا بلکہ جا کر اسے قید خانے میں ڈال دیا کہ جب تک قرض ادا نہ کر دے قید رہے۔ پس اس کے ہم خدمت یہ حال دیکھ کر بہت غمگین ہوئے اور آ کر اپنے مالک کو سب کچھ جو ہوا تھا سنا دیا۔ اس پر اس کے مالک نے اس کو پاس بلا کر اس سے کہا ہے شریر نوکر، میں نے وہ سارا قرض تجھے اس لیے بخش دیا کہ تو نے میری منت کی تھی۔ کیا تجھے لازم نہ تھا کہ جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا؟ اور اس کے مالک نے خفا ہو کر اس کو جلادوں کے حوالے کیا کہ جب تک تمام قرض ادا نہ کر دے قید رہے۔ میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے۔ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت تمثیل ہے جو کہ اپنا مطلب خود ہی بیان کرتی ہے کہ معافی کتنی ضروری ہے۔ اگر مجھے معافی ملی ہے تو مجھے معافی دینی ہے۔ میں قرض ادا نہیں کر سکتا تھا، اس میں جو مالک ہے وہ خداوند ہے اور جو قرض دار ہے وہ کون ہے؟ ہم ہیں۔ ہم نے گناہ کیا ہے، ہم نے قرض دینا ہے اور ہم وہ قرض نہیں دے سکتے۔ ہم ساری عمر بھی جہنم کی آگ میں جلتے رہے تو وہ قرض چکایا نہیں جا سکتا۔ سو خداوند اپنے رحم میں کیا کرتا ہے؟ ہمیں معاف کرتا ہے اور وہ یہی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم بھی کیا کریں؟ معاف کریں۔ اگر ہم معاف نہیں کریں گے تو ہم خداوند کے حکم کو نہیں مان رہے۔ تھامس واٹسن ایک شخص ہے جس نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی۔ اس نے کہا کسی شخص نے نجات پائی ہے کہ نہیں، اس کو جانچنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ کوئی سیڑھی لگائی جائے اور آسمان پر جا کر دیکھا جائے کہ یہ بندہ نجات یافتہ ہے یا نہیں، یہ نہ کتاب ہے آج ہے کہ نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ آپ اپنے ہی دل میں جھانکیں، آسمان پر نہ جائیں کہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دل میں جھانکیں۔ اگر آپ دوسرے کو معاف کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بھی معافی مل گئی، یہ نشانی ہے۔ اور اگر آپ اپنے دل میں جھانکتے ہیں اور آپ دوسرے کو معاف نہیں کر سکتے، آپ کے دل میں بغض ہے، آپ سوچتے ہیں کہ نہیں سارے نو معاف کر سکنا، انہوں نہیں، اور اکثر ہم فلموں والے ڈائلاگ بھی بولتے ہیں تو انہوں میں ساری عمر معاف نہیں کرنا تو جو معاف کرنا نہیں نا تو معافی لبنی بھی نہیں۔ سو اگر آپ معاف کر سکتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو معافی مل گئی۔ اسی طرح ایک اور بڑی خوبصورت کوٹ تھی ایڈمز کی، تھامس ایڈمز کی۔ وہ کہتا ہے کہ جو رحم کا یا معافی کا طلبگار ہے اور خود رحم نہیں کرتا وہ اس پل کو خود توڑ دیتا ہے جس سے اس کو پار جانا ہے۔ یہ بڑی ہی خوبصورت بات ہے اگر اس کو سمجھا جائے کہ جو بندہ معافی کا طلبگار ہے، جو رحم کا طلبگار ہے، جو خدا کو معافیاں مانگتا ہے لیکن کسی نے معاف نہیں کرتا، دعا چاہیے اسی کہنے نا، ہماری دعاؤں کا یہ حصہ ہے کہ ہم خدا سے کیا کرتے ہیں؟ معافی مانگتے ہیں اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں، وی آلویز ایکسپیکٹ کہ خدا ہمیں معاف کرتا ہے کیونکہ وہ رحیم خدا ہے، لیکن ہم معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہمارے دل میں
اتنی رنجشیں ہوتی ہیں کہ ہم معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے. اور آپ دیکھیں کہ یہ چھوٹا سا خط فلیمون ایک عام شخص اور ایک غلام کی بابت یہ خط لکھا گیا. ہم جیسے آگے جا چل کر اس کو دیکھتے ہیں. اس کا کلام مقدس میں شامل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ آپ کو اس اہم مقصد، اہم پرپز پر لایا جا سکے کہ معافی کتنی ضروری ہے، خدا کے نزدیک معافی کتنی ضروری ہے. آئیے فلیمون کے خط کی طرف واپس آتے ہیں. لکھا ہے پولس کی طرف سے جو مسیح یسوع کا قیدی ہے اور بھائی تیموتھیوس کی طرف سے. اچھا، یہ جو فلیمون ہے یہ کلسے میں رہتا تھا. کس قصبے میں؟ کلسے میں. کلسے ایک قصبے کا نام تھا اور وہاں پر ایک چھوٹی سی کلیسیا تھی. میں تھوڑی سی ہسٹری آپ کو اس کی بتاتا چلوں، آپ یاد رکھیے گا. کلسے ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، شہر نہیں بلکہ قصبہ، ایک ٹاؤن ہے. اور اس ٹاؤن میں ایک چھوٹی سی کلیسیا تھی اور اس کلیسیا کو کیا بولا جاتا تھا؟ کلسیوں کی کلیسیا. کیا؟ کلسیوں کی کلیسیا. اور جو خط کلسیوں کا لکھا گیا وہ بھی کس کو لکھا گیا تھا؟ کلسیوں کا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کلیسیا شاید یہی کلیسیا تھی. یہاں پر فلیمون کے خط سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اگر میں دوسری آیت کو پڑھوں، اور اپنے عزیز اور ہم خدمت فلیمون اور بہن افیا اور اپنے ہم سپاہ ارخپس اور فلیمون کے گھر کی کلیسیا کے نام. یہ جو لکھا ہے نا گھر کی کلیسیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلیسیا فلیمون کے گھر میں جمع ہوا کرتی تھی. میں آپ کو بتاؤں کہ اس زمانے میں چرچز نہیں ہوا کرتے تھے. اس زمانے میں چرچز نہیں ہوا کرتے تھے. جو ریکارڈڈ پہلا چرچ ہے وہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ کوئی 232 یا 250 بعد از مسیح، تیسری صدی میں پہلا ریکارڈڈ چرچ ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں. اور اگر میں آپ کو اس کا جگہ بتاؤں تو وہ شام میں ہے، اس کو ڈیورا یوروپوس کہتے ہیں. یہ تقریباً 61 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی. اور اس چرچ میں یعنی یہ فلیمون کے گھر میں یہ کلیسیا جمع ہوا کرتی تھی. یہاں پر تقریباً 61 لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈیوراپوس ہے یہاں پر تقریباً 60 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی. فلیمون کے تعلق سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت زیادہ تر مسیحی غریب تھے. جو لوگ کنورٹ ہو رہے تھے وہ کیا تھے؟ غریب تھے. ان کے پاس چرچ نہیں تھے، چرچ بلڈنگز نہیں تھی، ان کے پاس یہ سارے نظام موجود نہیں تھے. وہ گھروں میں جمع ہوا کرتے تھے. تیسری صدی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی چرچ بلڈنگ بننا شروع ہوئی، اور وہ بھی تیسری صدی والی بھی جو بلڈنگ ہے وہ ایک گھر کو چرچ بنایا گیا تھا، کوئی اسپیشل چرچ بلڈنگ نہیں تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ چرچ بلڈنگ ہو ہی نہیں سکتی تھی. اس لیے نہیں کیونکہ روم کی طرف سے اتنی سختی تھی کہ اگر ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ 100 لوگ یہاں پر عبادت کر رہے ہیں تو جب اظہار رسانی ہوتی تھی ہو سکتا ہے وہ 100 کے 100 کو وہاں پر بند کر کے آگ لگا دیں. تو کوئی پبلک بلڈنگ کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے. کرسچن کیسے ملا کرتے تھے؟ چھپ کے، ڈر کے، گھروں میں ملا کرتے تھے. اور جو شخص امیر ہوتا تھا صرف اس کا گھر اس قابل ہوتا تھا کہ وہ چند لوگوں کو بٹھا سکے. اس لیے میں کبھی بھی جو لوگ گھر میں عبادت کرتے ہیں ان کے خلاف نہیں بولتا، ہمیں کسی کو بھی نہیں بولنا چاہیے. یہ کلیسیا کا پیٹرن تھا شروع سے. کلیسیا گھر میں ملا کرتی تھی، وہ گھروں میں عبادت کیا کرتے تھے اور اکٹھے ہوتے تھے. جو امیر شخص تھا جس کے پاس بڑا گھر ہے اس کے گھر میں وہ سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے اور عبادت کیا کرتے تھے. بظاہر فلیمون ایک کھاتا پیتا شخص ہے کیونکہ اس کے پاس ایک غلام بھی ہے اور اس کا گھر بھی بڑا ہے، اور یہ گھر، اس کے گھر میں کلیسیا کیا ہوتی ہے؟ جمع ہوتی ہے. فلیمون کو وہ خط لکھتا ہے اور پولس اپنی طرف سے کیا بتاتا ہے؟ جو مسیح یسوع کا قیدی ہے. پولس اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ جو مسیح یسوع کا قیدی. اگر آپ نوٹ کریں تو پولس رسول کی اکثر جو سٹارٹنگ ہے خطوں میں وہ اس طرح سے نہیں ہوتی. وہ کیا کہتا ہے؟ پولس کی طرف سے جو مسیح یسوع کا رسول ہے. پولس اپنے آپ کو ہمیشہ کیا کہتا ہے؟ مسیح یسوع کا رسول کہا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ 12 رسول پہلے تھے اور پھر بعد میں پولس کو رسول ہونے کا
شرف ملا، اعزاز ملا، اور کوئی رسول نہیں تھا، جس کو ہم کیپٹل اے سے اپوسل لکھتے ہیں، اور کوئی رسول ان کے علاوہ نہیں تھا۔ وہ 12 یسوع مسیح نے چنے تھے، پولس کو بھی یسوع نے چنا، لیکن پولس ایک خاص چناؤ تھا، پولس ایک خاص چناؤ تھا۔ اور بہت سارے لوگ پولس کو رسول ہی نہیں تھے مانتے، وہ کہتے سی نہیں تو رسول نہیں ہے، مختلف قسم کے اس پر الزام لگائے جاتے تھے۔ اس لیے جب بھی وہ خط لکھتا تھا تو وہ اپنے آپ کو رسول بتاتا تھا۔ رسول بتانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ جو خط میں تمہیں لکھ رہا ہوں اس میں اتھارٹی ہے، اس میں اختیار ہے، میں اختیار کے ساتھ تمہیں لکھ رہا ہوں، میں رسول ہوتے ہوئے تمہیں لکھ رہا ہوں۔ لیکن جب فلیمون کو وہ خط لکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو رسول نہیں کہتا، بلکہ اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ یسوع مسیح کا قیدی۔ اور آپ اور بھی لیٹرز میں دیکھیں گے بیچ میں وہ کئی جگہ پر مینشن کرتا ہے کہ میں مسیح کی وجہ سے قید میں ہوں۔ ایک اور بات جو پہلی آیت میں لکھی ہے، اور بھائی تیموتھیوس کی طرف سے۔ اب دیکھیں پولس رسول قید میں ہے، تیموتھیوس نے اس کے ساتھ خط نہیں لکھا، لیکن پولس نے کیوں اس کا نام یہاں پر لکھا کہ اور بھائی تیموتھیوس کی طرف سے؟ اور بھی خطوط میں اس نے اس کا نام لکھا ہے، لیکن اس کیس میں تیموتھیوس اس کے ساتھ کو رائٹر یا لکھنے والا نہیں ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پولس کے بعد اگلی جو کمان وہ کس کے سپرد کی جائے گی؟ تیموتھیوس کو۔ پولس کس کو تیار کر رہا ہے؟ تیموتھیوس کو۔ پولس کے اور بھی بہت سارے ساتھی ہیں، دماس ہے، لوکا ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں۔ اس نے اس خط کے اینڈ پر، اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں 23ویں آیت میں لکھا، افراس جو مسیح یسوع میں میرے ساتھ قید ہے، اور مرکس اور ارسترخس اور دماس اور لوکا جو میرے ہم خدمت ہیں تجھے سلام کہتے ہیں۔ اس نے باقی ساتھیوں کا نام نیچے لکھا ہے، لیکن تیموتھیوس کا نام اس نے اوپر کیوں لکھا ہے؟ تاکہ لوگوں کو آہستہ آہستہ پتہ چلے کہ اب میرے بعد کون ہوگا؟ تیموتھیوس ہوگا۔ وہ تیموتھیوس کی اتھارٹی کو ایک طرح سے اسٹیبلش کر رہا ہے۔ بھائی تیموتھیوس کی طرف سے اپنے عزیز اور ہم خدمت فلیمون اور بہن افیا۔ یہ جو بہن افیا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فلیمون کی بیوی ہے۔ فلیمون کی کیا ہے؟ بیوی ہے۔ پولس روم میں قید ہے، وہ ایک خط لکھ رہا ہے ایک غلام کے تعلق سے فلیمون کو۔ غلام کس کا تھا؟ فلیمون کا غلام تھا۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سٹوری کیسے چلی آگے۔ وہ خط لکھ رہا ہے کلسے میں، اور لکھ کس کو رہا ہے؟ فلیمون کے گھرانے کو لکھ رہا ہے۔ جو بہن افیا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فلیمون کی بیوی ہے، اور پھر وہ کہتا اور اپنے ہم سپاہ ارخپس کہا جاتا ہے کہ فلیمون کا بیٹا ہے یا اس کا بڑا بیٹا ہے، اس کا بیٹا ہے یا اس کا بڑا بیٹا ہے، اور یہ بیٹا اس کا جو ہے یہ خدمت میں بھی ہے، یہ اس کا بیٹا جو ہے یہ خدمت میں بھی ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھ لیں، کلسیوں 4 باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، اور ارخپس سے کہنا کہ جو خدمت خداوند میں تیرے سپرد ہوئی ہے اسے ہوشیاری کے ساتھ انجام دے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ارخپس کیا ہے؟ خدمت میں ہے، وہ مناد ہے، وہ منسٹر ہے، اور شاید لودیکیا میں خدمت کر رہا ہے۔ اور اس کو لکھتا ہے وہ ہم سپاہ۔ ہم سپاہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہمارے ساتھ جو سپاہی ہے، ہمارے ساتھ جو لڑنے والا ہے، یا جو ہمارے ساتھ خدمت میں شامل ہے، ہمارے ساتھ خدمت میں شامل ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے اور فلیمون کی گھر کی کلیسیا کے نام، یعنی پولس چاہتا ہے کہ نہ صرف یہ سارے لوگ خط پڑھیں بلکہ اس کے گھر میں جو کلیسیا ہے اس کو بھی خط پڑھ کر سنایا جائے۔ اب اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب فلیمون کو پولس لکھے گا کہ اپنے غلام کو معاف کر دے، اور کلیسیا میں بھی یہ بات پڑھی جائے گی، تو کلیسیا فلیمون کو کیا کرے گی؟ اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکے گی۔ اگر فلیمون معاف نہیں کر سکتا تو کرے گا تو کلیسیا ایٹ لیسٹ پوچھ سکے گی کہ پولس رسول نے تجھے یہ تاکید کی تھی کہ تو اسے معاف کر دے۔ سو وہ کلیسیا کو بھی ساتھ لکھتا ہے۔ فضل اور اطمینان ہمارے باپ خدا اور خدا یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں حاصل ہوتا رہے۔ آئیے ذرا فلیمون کی طرف آتے ہیں۔
بلکہ تیسری آیت میں ایک بڑی غور طلب بات ہے اور میں نہیں چاہتا ہم اسے مس کریں. فضل اور اطمینان ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں حاصل ہوتا رہے. دیکھیں یونٹی پولس نے کیا بیان کی ہے؟ یونٹی، خدا اور خداوند یسوع مسیح. اس کا کیا مطلب ہے؟ فضل اور اطمینان کس کی طرف سے آئے گا؟ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے، دونوں کی طرف سے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب فضل کی بات ہو، اطمینان کی بات ہو، برکت کی بات ہو، تو آپ خدا کے ساتھ کسی اور کو نہیں جوڑ سکتے، آپ صرف خدا کا نام لے سکتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ یسوع کی ڈیٹی کو، اس کی خدائی کو، اس کے الہی ہونے کو ظاہر کرتا ہے. آمین. یسوع کا نام خدا کے ساتھ لینا یہ اس کی الوہیت کو ظاہر کرتا ہے، اس کے یونین کو، ایک ہونے کو ظاہر کرتا ہے، خدا ہونے کو ظاہر کرتا ہے. اچھا، فلیمون کا ایک قیدی ہے. آئیے چوتھی آیت سے پڑھتے ہیں. اور میں تیری اس محبت کا اور ایمان کا حال سن کر جو سب مقدسوں کے ساتھ ہے خدا اور خداوند یسوع پر ہے، ہمیشہ اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں اور اپنی دعاؤں میں تجھے یاد کرتا ہوں تاکہ تیرے ایمان کی شراکت تمہاری ہر خوبی کی پہچان میں مسیح کے واسطے مؤثر ہو. کیونکہ اے بھائی مجھے تیری محبت میں سے بہت خوشی اور تسلی ہوئی، اس لیے کہ تیرے سبب سے مقدسوں کے دل تازہ ہوئے ہیں. پس اگرچہ مجھے مسیح میں بڑی دلیری تو ہے کہ تجھے مناسب حکم دوں، مگر مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں بوڑھا پولس بلکہ اس وقت مسیح یسوع کا قیدی بھی ہو کر محبت کی راہ سے التماس کروں. سو اپنے فرزند اونیسمس کی بابت جو قید کی حالت میں مجھ سے پیدا ہوا تجھ سے التماس کرتا ہوں. پہلے تو وہ کچھ کام کا نہ تھا، کچھ تیرے کام کا نہ تھا، مگر اب تیرے اور میرے دونوں کے کام کا ہے. خود اسی کو، یعنی اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو میں نے تیرے پاس واپس بھیجا ہے. اس کو میں اپنے ہی پاس رکھنا چاہتا تھا تاکہ تیری طرف سے اس قید میں جو خوشخبری کے باعث ہے میری خدمت کرے. لیکن تیری مرضی کے بغیر میں نے کچھ کرنا نہ چاہا، تاکہ تیرا نیک کام لاچاری سے نہیں بلکہ خوشی سے ہو. کیونکہ ممکن ہے کہ وہ تجھ سے اس لیے تھوڑی دیر کے واسطے جدا ہوا ہو کہ ہمیشہ تیرے پاس رہے، مگر اب سے غلام کی طرح نہیں بلکہ غلام سے بہتر ہو کر، یعنی ایسے بھائی کی طرح رہے جو جسم میں بھی اور خداوند میں بھی میرا نہایت عزیز ہو، اور تیرا اس سے بھی کہیں زیادہ. پس اگر تو مجھے شریک جانتا ہے تو اسے اسی طرح قبول کرنا جس طرح مجھے، اور اگر اس نے تیرا کچھ نقصان کیا ہے یا اس پر تیرا کچھ آتا ہے تو اسے میرے نام لکھ لے. میں پولس اپنے ہاتھ سے لکھتا ہوں کہ خود ادا کروں گا، اور اس کے کہنے کی کچھ حاجت نہیں کہ میرا قرض جو تجھ پر ہے وہ تو خود ہے. اے بھائی میں چاہتا ہوں کہ مجھے تیری طرف سے خداوند میں خوشی حاصل ہو، مسیح میں میرے دل کو تازہ کر. آمین. جو فلیمون ہے یہ بیسیکلی کلسے میں رہتا تھا، اور پولس رسول کبھی کلسے میں گیا نہیں تھا. فلیمون کیسے کنورٹ ہوا؟ پولس رسول افسیوں کے شہر میں 3 سال خدمت کرتا رہا. اعمال کی کتاب ہمیں بتاتی ہے، کلام مقدس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پولس رسول 3 سال افسیوں کے شہر میں خدمت کرتا رہا. اور وہاں پر کس کلیسیا کا قیام ہوا؟ ایفسس کی کلیسیا یا افسیوں کی کلیسیا کا. اور افسیوں کے نام ایک خط بھی لکھا گیا تھا. اب جب وہ افسیوں میں تھا تو ایشیا کوچک میں یا ایشیا مائنر میں بہت سارے آس پاس کے، ترکی کی بات میں کر رہا ہوں، بہت سارے آس پاس کے علاقے تھے جو کہ جہاں سے لوگ پولس کے پاس آیا کرتے تھے. اگر آپ لاہور میں ہیں مثال کے طور پہ، فیصل آباد سے ادھر ادھر بہت سارے لوگوں سے آپ کے پاس لوگ آئے. اسی طرح پولس کے پاس افسیوں میں بہت سارے لوگ آیا کرتے تھے، اور پولس کیا کرتا تھا؟ کلام ان کو سنایا کرتا تھا اور ان میں کلام کی خدمت کرتا تھا. پھر وہ لوگ کنورٹ ہوتے، مسیح کو قبول کرتے، اپنے علاقوں میں واپس جاتے اور وہاں پر کلیسیا کا آغاز کرتے تھے یا چرچ کا آغاز کرتے تھے. یہ جو کلسے ہے، پولس خود کلسے کے قصبے میں کبھی نہیں گیا، خود وہ کبھی نہیں گیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ فلیمون افسیوں میں آیا ہوگا اور افسیوں میں اس نے پولس سے خدا کا کلام سنا ہوگا، افسیوں میں وہ کنورٹ ہوا ہوگا، اور پھر واپس جا کر اس نے کلسیوں کے شہر میں یا کلسے میں ایک کلیسیا کا قیام کیا ہوگا. لیکن آپ حیران ہوتے ہوں گے کہ کلسیوں میں کلیسیا کا قیام ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ فلیمون، پولس تو روم میں ہے،
یہ فلیمون کے غلام کو روم سے کیسے واپس بھیج رہا ہے؟ تو کہا یہی جاتا ہے کہ یہ جو اس کا غلام اونیسمس ہے، اس نے کیا کیا تھا، اس نے فلیمون کے گھر میں چوری کی اور چوری کر کے کہاں چلا گیا؟ روم چلا گیا۔ روم اس وقت ایک بہت بڑا شہر تھا۔ اگر آج آپ دیکھیں نا، آج آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی غلط کام کر کے بھاگنا پڑے تو نارملی آپ کہاں پر جائیں گے؟ پاکستان میں بہت سارے لوگ کراچی کا انتخاب کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بہت بڑا ہے، ایک میٹروپولیٹن سٹی، وہاں پر کسی کو ڈھونڈنا اتنا آسان نہیں ہے۔ لاہور چ پھر بھی پڑے جان دے چانس نہیں، کیونکہ پنجابی دس دیں سارے یہ بندے پڑھا دیں وہاں پر کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ میٹروپولیٹن سٹی ایک ایسا شہر ہوتا ہے جس میں بہت ساری قوموں کے، بہت سارے علاقوں کے لوگ آ کر بستے ہیں، کسی نو کسی کی ٹینشن نہیں ہوتی، جو مرضی تسی کری جاؤ۔ تو کراچی جیسے شہر میں جا کر چھپنا جو ہے وہ کمپیریٹیولی آسان ہے، جہاں پر آپ جلدی پکڑے نہیں جائیں گے۔ اسی طرح جو غلام ہے وہ، اس کے پاس ایک نیچرل سی مطلب بات، اگر کسی گاؤں قصبے میں جائے گا تو پکڑے جانے کا چانس کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ تو وہ روم بھاگ جایا کرتے تھے۔ یہ بھی کیا کرتا ہے؟ روم بھاگ جاتا۔ اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ جب کراچی سے مزدوری لب جاندی آسانی نہ، وہ اتنے بھی چلو کوئی نہ کوئی کام تے لب ہی جائے گا کرنے۔ تو یہ آلدو کہ فلیمون کا گھرانہ کنورٹ ہو گیا، اس کی بیوی کنورٹ ہو گئی، اس کا بیٹا خدمت میں آ گیا، فلیمون جو ہے وہ خدمت میں آ گیا، لیکن اونیسمس کنورٹ نہ ہوا۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس نے بظاہر چوری کی، کیونکہ پولس کیا کہتا ہے فلیمون کو کہ اگر اس پر تیرا کچھ آتا ہے تو میرے نام لکھ لے۔ اس سے یہ لگتا ہے کہ شاید اونیسمس کچھ چوری کر کے بھاگا تھا، تو وہ چوری کر کے روم بھاگ گیا۔ اب پولس بھی کہاں پر ہے؟ روم میں ہے۔ روم کی آبادی کہا جاتا ہے کہ اس وقت تقریباً 8,70,000 کے قریب تھی، یعنی لاکھوں کی تعداد میں اس کی آبادی تھی۔ اور 8-9 لاکھ کی آبادی میں اس کا پولس کے ساتھ ٹکراؤ ہو جانا یا پولس کے پاس پہنچ جانا، یہ کسی معجزے سے کم نہیں، کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ یعنی اتنی بڑی آبادی میں آپ اسی شخص کے پاس جائیں جس کے پاس خدا آپ کو لے کر جانا چاہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا اونیسمس کی زندگی میں کام کرنا چاہتا تھا۔ خدا فلیمون کے دل سے اس کڑواہٹ کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ شاید اس کے دل میں اس کو معاف کرنے کی ضرورت تھی۔ خدا اس کو یہ سکھانا چاہتا تھا، اور اس خط کے وسیلے سے آج خدا ہمیں یہ سکھانا چاہتا تھا کہ معافی کتنی ضروری ہے۔ یہ سارے مقاصد کے لیے کیا ہوا؟ اونیسمس ساؤل کے، پولس رسول کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اب پولس رسول تھا تو قید میں، لیکن وہ قید اس طرح سے نہیں تھی جس طرح سے قید ہوا کرتی ہے کہ آپ کو جیل میں بند کیا اور کوئی بندہ آپ سے مل نہیں سکتا، اور اس طرح کی قید نہیں تھی، بلکہ وہ قید تھوڑی سی ایک ہاؤس ریسٹ جیسی قید تھی، جس میں آپ لوگوں سے مل سکتے تھے۔ وہ کلام بھی سنایا کرتا تھا، یعنی اس کے دوست اس سے ملنے آیا کرتے تھے۔ تو شاید اونیسمس پولس کے پاس کلام سننے گیا ہو۔ وی ڈونٹ نو کہ اونیسمس کا رابطہ پولس سے کیسے ہوا اور پولس نے اس کو پہچانا کیسے۔ ہو سکتا ہے یہاں پر 2-3 باتیں اندازہ لگائی جاتی ہیں کہ جب یہ جو اونیسمس ہے، اس نے خود بتایا ہو کہ میں فلاں علاقے سے بھاگ کر آیا، کیونکہ پولس کی تعلیم کی وجہ سے یہ کیا ہوا تھا؟ کنورٹ ہو گیا تھا۔ یہ بھی کیا ہوا تھا؟ اس نے مسیح کو قبول کر لیا تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس نے سچ بولا ہو کہ میں فلاں فلاں شہر سے فلاں بندے کا غلام تھا اور میں ایسے ایسے بھاگ آیا ہوں۔ تو پولس کو اس بندے کا پہلے سے پتا تھا۔ یہ سارا اتفاقاً نہیں ہے، یہ سارا خدا کے پلان سے ہے۔ میں چند باتیں غلاموں کے تعلق سے آپ کو بتانا چاہوں گا، سلیوری کے تعلق سے۔ یسوع مسیح کے زمانے میں جو سلیوری ہے، یہ پیغام جو ہے نا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ پیغام ہے، اور یہ آج ختم نہیں ہوگا یہ نیکسٹ سنڈے ختم ہوگا۔ تو آدھا حصہ ہم آج کور کریں گے، آدھا ہم نیکسٹ میں کور کریں گے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ایک اتنا اہم پیغام جو ہے، اتنی اہم بات جو ہے، اس کو ہم جلدی میں کریں یا ادھورا چھوڑیں۔ آدھا حصہ ہم آج کور کریں گے اور آدھا ہم
نیکسٹ سنڈے میں کور کریں گے. سلیوری کے تعلق سے میں چند باتیں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت اتنے زیادہ غلام تھے. غلامی کیوں الاؤ کی جاتی تھی؟ کیونکہ غلام ہونا مزدور ہونے سے بہتر تصور کیا جاتا تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک جو آقا ہے اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے غلام کو چھت دے گا، رہنے کی جگہ دے گا، اس کو کھانا دے گا. اور آپ کو پتا ہے کہ پرانے زمانے میں صرف یہ چیزیں مل جائیں تو انسان کے لیے کافی تھا. روٹی لب جائے، کپڑے لب جان تے سون لی جگہ لب جائے. ویسے تو بہت ساری دنیا آج بھی اس نہج پر وہ زندگی جی رہی ہے کہ کھانا بھی ملتا رہے اور رہائش ملتی رہے، کپڑے لب جان تے بہت ہے. بہت زیادہ اس وقت جو تھے وہ غلام ہوا کرتے تھے. لیکن یسوع مسیح کے زمانے میں جب ہم بات کر رہے ہیں تو غلاموں کے کافی اصول بن چکے تھے، لاز بن چکے تھے. جس طرح آج ہم ایسے نوکریوں کو بھی غلامی کہتے ہیں ایک طرح کی، تو نوکریوں میں لیکن اصول ہیں. تو آج کچھ زیادہ اصول ہیں کہ ایک مالک جو ہے وہ نوکر کو مار نہیں سکتا، یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا، ایسے سیلری دے گا. لیکن ہے کیا ہے؟ بیسیکلی یہ بھی نوکری ہے. تو اس وقت بھی غلاموں کے اصول بن چکے تھے. غلام ایون کہ غلام تعلیم حاصل کر سکتے تھے. یسوع مسیح کے زمانے کی بات کر رہا ہوں. ابیوزز تھے، مشکلات تھیں، لیکن رومن گورنمنٹ نے بہت سارے قانون بنا رکھے تھے. اور غلام تعلیم بھی حاصل کر لیتا تھا، غلام اپنی جائیداد بھی بنا سکتا تھا. ایسے لاز بھی انہوں نے بنائے تھے کہ وہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ بنا سکتا تھا جو کہ وہ خاص اپنی اولاد کو آگے دے سکتا تھا. اور جب ایک آقا مر جاتا تو اس کے غلام کیا ہوتے تھے؟ آزاد ہو جاتے تھے. ایک سٹڈی ہے بڑی انٹرسٹنگ، اگر میں آپ کو بتاؤں. یہ بات ہے سن 81 سے 49 قبل از مسیح کی، 30 سال کا ڈیٹا ہے جس پر یہ سٹڈی کی گئی ہے. اور اس سٹڈی کے مطابق ان 30 سالوں میں 5 لاکھ غلام آزاد کیے گئے. کتنے؟ 5 لاکھ. اب یہ دیکھیں کہ ایک غلام جب آزاد ہوگا تو کیا ہوگا؟ اگر آپ سوچ کے دیکھیں، ایک فیکٹری بند ہوں ہے تو بندے اتنے 1000 1500 2000 فارغ ہو جاتے ہیں. تو کی ہوتا ہے؟ بے روزگاری بڑھتی ہے، لوگ فاقوں پہ آ جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ 50 فیکٹریاں اکٹھی بند ہوں تو کیا حال ہوگا ملک کا؟ 5 لاکھ لوگ 30 سال کے عرصے میں آزاد کیے گئے. آزاد کیے گئے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اب ان کے کھانے پینے فلانا ٹمکینا دی ذمہ داری مالکاں دی کوئی نہیں. لوگ آزاد کرتے تھے. اور گورنمنٹ نے کیا کیا ہوتا؟ گورنمنٹ ٹیکس لگاتی تھی. وہ کہتی تھی کہ سلیو کی قیمت کا 5% گورنمنٹ کو ٹیکس دو اور اس کو آزاد کر دو. تو لوگوں کے اتنے غلام تھے، کسی کے 10 تھے، کسی کے 20 تھے. تو وہ جب میسو آزاد کر رہے تھے کہ ساڈے کو انہاں دے خرچے نہیں پورے ہوندے، یہ نہ بہتر ہے 2 بندے رکھ لیے، باقی سارے روٹی دینی پیندی، رہائش دینی پیندی، ساڈے کو یہ خرچہ برداشت نہیں ہو رہا. مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو 10 بندے غلام کے طور پہ دے دیے جائیں تو آپ ان 10 کو سنبھال سکتے ہیں. آپ کو ان کو جب کھانا بھی دینا پڑے گا، آپ ان کو رہائش بھی دینی پڑے گی، تانوں بھی لگ پتہ جائے گا. تسی کہنا نہیں ایک ادھا بندہ بہت ہے، باقی جڑے نے میرے لوں آزاد نے، تسی جاؤ پائیں. جویں ٹھیکیداراں نوں کرنا پیندا، جے ٹھیکیداراں دے نال مزدور ہوندے نے نا، وہ کہندے نے بس اینے کہ بھائی اسی برداشت کر سکنے، باقی نہیں اسی کر سکتے. 30 سال میں 5 لاکھ غلام آزاد کیے گئے. اور پھر جو بادشاہ ہے اس نے ایک لا بنا دیا، گورنمنٹ نے ایک لا بنا دیا کہ بھائی مرن تے سارے غلام آزاد نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ تم لوگ غلاموں کو آزاد کر دیتے ہو، بعد شہراں 'چ آ جاندے نے تے نہ انہاں کو روٹی نہ کھان نوں کچھ، یہ مردے پھردے نے سارے، کیونکہ وہ تو ذمہ داری سے آزاد ہو گیا مالک. تو انہوں نے کہا کہ ایک بندہ مرے گا نا تے 10 غلام نے تے 2 ہی آزاد ہونے، 5 نے تے 1 ہی. یعنی تعداد لمیٹڈ کر لی کہ سارے غلام آپ آزاد ایک دم سے نہیں کر سکتے، تاکہ شہروں میں بے روزگاری نہ بڑھ جائے، شہروں میں فاقے نہ بڑھ جائیں شہروں میں. غلامی اس لیے بھی تھی اس زمانے میں زیادہ تاکہ لوگ اپنا گزارا کر سکے. اور کہا یہی جاتا ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایک مزدور ہونے سے ایک غلام ہونا بہتر تھا. جو انیسمس ہے یہ بھی بھاگ کر پولس رسول کے پاس گیا اور یہ بھی ایک غلام تھا. لاز بن گئے تھے، آپ جائیداد بنا سکتے ہیں، آپ بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں،
غلاموں کے لیے کافی لینینسی دی گئی، لیکن اتنی لینینسی نہیں تھی کہ آپ چوری کر کے بھاگ جائیں. یہ کیا تھا؟ کرمنل اوفینس تھا. یہ ایسا جرم تھا جس کی سزا ملے گی. سو جو کام انسمس نے کیا ہے وہ ایک جرم ہے. وہ چوری کر کے اپنے مالک سے بھاگ گیا ہے. مالک آپ کو آزاد کر سکتا ہے لیکن آپ اپنے مالک سے بھاگ نہیں سکتے. اس کی مرضی کے بغیر آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے تھے. اس نے ایک جرم کیا تھا. سو جب پولس کو یہ بات پتہ چلتی ہے اور وہ مسیح میں آ جاتا ہے اور پولس کہتا ہے کہ وہ میرے کام کا ہے، پہلے تیرے بھی کام کا تھا. ہو سکتا ہے کہ وہ پولس رسول کے لیے کھانا وغیرہ بنایا کرتا تھا یا پولس کی اور کاموں میں ہیلپ کیا کرتا تھا، پولس کی خدمت کرتا تھا. لیکن پولس کے دل میں ایک بوجھ ہے، اور وہ بوجھ کیا ہے کہ یہ اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے. اس کے مالک کے دل میں ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے کڑواہٹ موجود. سو ان کی ریکنسیلیشن ضروری ہے. ضروری ہے کہ ان کو دوبارہ سے ملایا جائے. ضروری ہے کہ یہ اپنے مالک سے معافی مانگے. ضروری ہے کہ وہ اس کو معاف کرے. ضروری ہے کہ مسیح کی محبت ان دونوں میں پنپے پلے اور بڑھے. یہ پولس کے دل کی خوبصورتی ہے، یہ کلام کی خوبصورتی ہے، کیونکہ کلام کیا کرتا ہے؟ ریکنسیلیشن کراتا ہے. یہاں پر ہم 3 باتیں آبزرو کرتے ہیں. سب سے پہلے معاف کرنے والے کی خصوصیات، معاف کرنے والے کا عمل اور معاف کرنے والے کا مقصد. اور یہ تینوں باتیں خدا نے چاہا تو ہم نیکسٹ لیکچر میں کمپلیٹ کریں گے. معافی بہت ضروری ہے، اور اگر آپ معاف نہیں کرتے تو یقین جانیں کہ آپ بھی معاف نہیں کیے جائیں گے. اس کتاب کے لکھنے کا مقصد، آلدو کہ ہم سلیوری پر مزید تھوڑی سی بات کریں گے کہ کیوں، میں ویسے تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی غلامی کو، سلیوری کو، اس کے خلاف شاگردوں نے کیوں نہیں بولا، کیوں نہیں لکھا. آپ اندازہ کریں کہ جہاں پر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں غلام ہوں اور شاگرد کیا تعلیم دینی شروع کر دیں، وہ نہیں ہے تسی غلام نہیں رہنا کسی دے بھی. سوچ سکتے ہیں اس بات کو؟ لاکھوں کروڑوں لوگ غلام ہیں اور آپ یہ تعلیم دینا شروع کر دیں کہ نہیں تسی غلام نہیں رہنا، آج تو بعد تسی آزاد ہو، کسی دی غلامی نہیں کرنی تسی. تو کیا ہوگا؟ معاشرے میں ایک ریوولٹ ہوگا، بغاوت ہوگی. اور وہ بغاوت اتنی بڑی ہو سکتی تھی کہ پورے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو سکتا تھا. سو کلام نے اس کو کیسے کاؤنٹر کیا؟ کلام نے مسیحیوں کو تعلیم دی. تعلیم کے وسیلے سے، خوشخبری کے وسیلے سے، ایمان کے وسیلے سے سلیوری کے خلاف لوگوں کے دلوں میں بیج بویا گیا، جو کہ چند سالوں میں یا کچھ عرصے میں اپنا پھل دے گا اور سلیوری کیا ہوگی؟ خود ہی ختم ہو جائے گی. جیسے ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ آپ جنہ مرضی تسی کسی بندے تے زبردستی کر لو کہ تو بہ کے دعا نہ کیتی تے تینوں میں پھینٹی لانی، تو کی ہوئے تہاڈے لئی بہ جائے گا، تھوڑی دیر اتنے دعا کر لے گا. جب تک اس کا دل اندر سے چینج نہیں ہوگا آپ کسی سے توبہ کرا سکتے ہیں؟ زبردستی کبھی بھی نہیں کرا سکتے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے دل میں ایک بیج بویا جائے گا کلام کا، جب وہ پھل لائے گا تو کیا ہوگا؟ آپ خود ہی تبدیل ہو جائیں گے، آپ خود ہی دعا کرنے لگیں گے. تو بجائے یہ کہ سلیوری کو ڈائریکٹلی کنفرنٹ کیا جائے، غلامی کو ڈائریکٹلی کنفرنٹ کیا جائے، کلام نے کیا لکھا؟ غلاموں کو کیا ہدایات دی گئی؟ کہ اپنے مالکوں کے تابع رہو. مالکوں کو کیا کہا گیا؟ کہ اپنے غلاموں سے اپنی مانند محبت رکھو. ایک بیج بویا گیا، محبت کا بیج بویا گیا کہ جب غلام اور مالک، غلام دل سے مالک کی عزت کرے گا اور مالک اس سے ویسے ہی محبت کرے گا جیسے وہ خود سے محبت کرتا ہے، تو کیا ہوگا؟ مسیحی تعلیم فروغ پائے گی اور غلامی کا ریلیشن خود بخود مر جائے گا، خود بخود ختم ہو جائے گا. سو معافی کی خصوصیات، معاف کرنے والے کی خصوصیات، اس کا عمل اور اس کے مقصد پر ہم نیکسٹ لیکچر میں بات کریں گے.